مومن ہیں تو پھر آمنو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اے ایمان والو ایمان لے آؤ. تو پتہ یہ چلتا ہے اس آیت مبارکہ کے عموم سے ان جنرل کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی ایمان کے کچھ درجات ہیں، ایمان کے کچھ مقامات ہیں، درجے ہیں، گریڈز ہیں، کچھ سطحیں ایسی ہیں ایمان کی جو محض کلمہ پڑھ لینے سے کسی بندے کو نصیب نہیں ہوتی. محض نماز روزہ کر لینے سے وہ مقام اور مرتبہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا. اللہ رب العزت اس طرف حکم دے رہا ہے کہ اکتفا نہ کر لینا محض چند عبادات پر، چند فرائض پر، شریعت کے ظاہری جتنے بھی احکامات ہیں ان پر تقویٰ کر کے بیٹھ نہ جانا، تکیہ کر کے بیٹھ نہ جانا، بلکہ اے ایمان والو میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کلمہ پڑھو گے تو اسلام میں داخل ہوگے، پھر تمہیں میرے یار کی محبت کے لیے کچھ ایسے کام کرنا پڑے گے جو تمہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ عطا کرے. تکبیر، اس سے میں صرف ابھی اس وقت اتنی بات ہی اس سے اخذ کرنا چاہتا ہوں. اس آیت پر کچھ گفتگو میں پھر اینڈ پہ جا کے اس کا ریلیونس، اس کا کنیکشن کیا ہے. ہم جو میلاد مناتے ہیں اور حضور میلادیں پڑھتے ہیں اور کمکمے لگاتے ہیں اور کھانے سجاتے ہیں اور مبارکبادیاں دیتے ہیں، کیوں؟ میری بات سمجھے آپ؟ اگر کوئی کہے جی میلاد کہاں سے آ گیا تو میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہوں گا آج کے دن، تاکہ آپ بڑے شرح و بسط کے ساتھ ایسا اعتراض کرنے والے کو بھرپور جواب دے سکیں جسے نماز روزے سے آگے کوئی اور چیز نظر، جو شریعت کے فرائض کو تو دیکھتا ہے، جس کے صدقے میں شریعت اتری ہے اس کی ذات کو نہیں دیکھتا. آپ اس کو جواب دے سکتے. اب میں یہاں سے اپنی گفتگو اب شروع کر رہا ہوں. یہ سب تفصیلی باتیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، بحیثیت مومن، ہم سب کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں؟ کس کا تعلق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ سب کا ہے. وللہ الحمد، اللہ کا شکر ہے. اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے آج کے دن صرف یہ جو ہمارا تعلق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، اس تعلق کی بہت ساری جہتیں یعنی کئی قسم کا تعلق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ، بہت ساری قسمیں. مگر جتنی قسمیں بھی آپ اس تعلق کی کر دیں، بنیادی طور پر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ دو قسموں کا ہے. کتنی قسموں کا؟ باقی جتنی قسمیں بھی بنا لیں وہ بنیادی طور پر ان دو میں سے کسی ایک قسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. اب وہ دو قسمیں کیا؟ یعنی آپ یوں سمجھیں کہ بنیادی طور پر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہمارے دو تعلق ہیں. کتنے تعلق ہیں؟ دو تعلق. ایک تعلق آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہے اور دوسرا تعلق آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ. آپ کو میرے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا تاکہ یہ ایک سبق ہے اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے. اس لیے میں آپ سے بار بار سوال نہیں کرتا. بنیادی طور پر کتنی قسم کا تعلق ہے؟ دو قسم کا. ایک تعلق ذات کے ساتھ اور دوسرا تعلق تعلیمات کے ساتھ. تعلیمات کے تعلق کو شریعت کہتے ہیں. تعلیمات کے تعلق کو شریعت کہتے ہیں. یعنی آقا علیہ السلام نے
جو کچھ کرنے کا حکم دیا وہ کرنا ہے اور جس چیز سے منع فرما دیا اس سے رک جانا ہے۔ اس تعلق کو کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ کیا کہتے ہیں؟ شریعت۔ اسی طرح تعلیمات سے شریعت نکلا۔ دوسرا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ۔ ذات کے تعلق کو عشق اور محبت کہتے ہیں۔ ذات کے تعلق کو عشق اور محبت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوا دو تعلق ہو گئے، ایک تعلق ذات کے ساتھ، ایک تعلیمات کے ساتھ۔ ذات کے تعلق کو عشق و محبت کہتے ہیں اور تعلیمات کے تعلق کو شریعت و اتباع کہتے ہیں۔ اب یہ دو تعلق بیسیکلی ہم لوگوں سے مختلف قسم کے تقاضے کرتے ہیں۔ شریعت بھی ہم سے تقاضے کرتی ہے اور آقا علیہ السلام کی ذات بھی ہم سے بولیے تقاضے کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کے تقاضے تو ہیں مگر حضور کی ذات کا کوئی تقاضا نہیں، ایسا دونوں کے تقاضے شریعت کے بھی ہیں اور تقاضے ذات کے بھی ہیں۔ شریعت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ شریعت تقاضا کرتی ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، شریعت کو فالو کیا جائے، آقا علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ان پر عمل کیا جائے، جو کرنے کا حکم دیا بنا لیا جائے، جسے منع فرما دیا اسے چھوڑ دیا جائے۔ یہ جو کنیکشن ہے ہمارا شریعت کے اس پہلو کے ساتھ، اس تعلق کو ہم اتباع شریعت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو شریعت اتباع کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا تقاضا کرتی ہے۔ حضور کی ذات سے جب تعلق ہے وہ عشق اور محبت کا ہے۔ عشق اور محبت کا تقاضا کیا ہے جی؟ شریعت نے کہا میری پیروی کرو، ذات یہ کہتی ہے کہ مل کے بیٹھ جاؤ اور محبوب کے لب و رخسار کی باتیں کرو۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ محفلیں سجائی جائیں، حضور کی زلف عنبری کے تذکرے کیے جائیں۔ محبوب بولتے یوں تھے، بیٹھتے یوں تھے، خرام ناز یوں کرتے تھے، چلتے یوں تھے، لب رخسار حضور کے ایسے تھے، زلفیں ایسی تھی۔ آقا علیہ السلام تبسم یوں فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام اتنے وجیح تھے، اتنے پروکار تھے، حضور کا حسن ایسے تھا، خرام ناز ایسے تھا، رب اس طرح قسمیں اٹھاتا تھا۔ جب محفلیں سجا کر آپ کا موضوع ذات مصطفیٰ بن جائے تو پھر سمجھ جاؤ کہ آپ عشق کے تقاضوں کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی گفتگو کا موضوع شریعت ہو تو آپ تعلیمات کے پہلو کی تکمیل کرتے ہیں، اور اگر آپ کی گفتگو کا موضوع اور محفل کا موضوع یار کی ذات ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے عشق اور محبت کہتے ہیں۔ اب یہ دو تقاضے، جیسے شریعت اتباع کا تقاضا کرتی ہے اسی طرح محبوب کی ذات کا ایک تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب کو کس ذات کے ساتھ محبت کی جائے، محبوب کو اپنا محبوب بنایا جائے، اور جس کو محبوب بنا لیا جائے پھر اس میں عیب نہیں نکالے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آقا علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا لیا، قبول کر لیا، محبوب تصور کر لیا، حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا تعلق اور رشتہ استوار کر لیا، حضور کی ذات کی غلامی میں آ گئے، تو پھر آقا علیہ السلام کی ذات میں کبھی کسی عیب کا تذکرہ نہیں کرتا۔ جو شریعت کی اتباع کرے مگر آقا علیہ السلام کی ذات میں اسے عیب نظر آئے، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میری بات سمجھ گئے؟ اب ہم نے صرف ان دو چیزوں پہ بات کر دی۔ دو تعلق ہو گئے، ایک ذات کے ساتھ، دوسرا تعلیمات۔ اب دونوں کے تقاضے۔ اب ان دونوں تعلقات میں فرق ہے، دونوں تعلقات میں بولیے فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، کئی فرق ہے مگر پہلا فرق یہ ہے